بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حافظ بلال 999۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی اس کا ذکر کریں گے۔ پہلے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ ہماری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے موصول ہو سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اپنے پیارے سے کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے آثار محسوس ہونا شروع ہو گئے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے۔ جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو دیکھا کرتے تھے وہ صبح حقیقت بن کر سامنے آ جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تھا تاکہ اچانک فرشتے کی آمد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوفزدہ اور پریشان نہ ہوں۔ تو ان دنوں میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے، کوئی مجھے کہتا ہے اے محمد اے محمد۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک نور نظر آتا ہے، اور یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی حادثہ یا کوئی بات نہ پیش آ جائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اس سے زیادہ نفرت مجھے کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے، تو اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بنا دیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی خوشخبریاں دی جا رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے، وہاں پر وقت گزارتے۔ اس پہاڑ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار یہ آواز بھی سنائی دی تھی، میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول۔ اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کئی راتیں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 راتوں تک وہاں ٹھہرتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 راتیں وہاں پر قیام کرتے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ وہاں پر گزار دیتے۔ جو کھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ لے کر جاتے تھے، جب وہ کھانا ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے جاتے، اور یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خشک روٹی کا ہوا کرتا تھا۔ کھانے میں کبھی گوشت بھی ہوتا تھا، اور غار حرا میں قیام کے دوران اگر کچھ لوگ وہاں سے گزرتے اور ان میں کوئی آدمی مسکین ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کھانا کھلاتے تھے۔ اب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح عبادت کرتے تھے اس کی وضاحت نہیں ملتی، البتہ علماء کرام نے اپنی اپنی رائے ضرور پیش کی ہے، اور ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے تھے، اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتی تھی۔ پھر ایک دن وہ رات آ گئی جب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت والا منصب عطا فرما دیا، اور آپ کی نبوت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق اور انسانوں پر ایک بہت بڑا انعام اور نعمت فرمائی، اور وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 17 تاریخ تھی۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، کیونکہ قرآن کا نزول رمضان المبارک میں شروع ہوا تھا، اور بعض علماء نے 8ویں اور بعض علماء نے 3 تاریخ بھی لکھی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ جس صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تھے وہ پیر کی صبح تھی، اور پیر ہی کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پیر کا دن کا روزہ رکھو، کیونکہ میں پیر کے دن ہی پیدا ہوا ہوں، اور پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گہری نیند میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا، اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔
اس پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اس زور سے دبایا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ مجھے موت واقع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا اور پھر کہا کہ جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا پڑھوں؟ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ علق کی یہ آیات پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان آیات کو اسی طرح پڑھ دیا، جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا اور ایسا لگتا تھا کہ گویا میرے دل پر ایک تحریر لکھ دی گئی ہو، یعنی یہ جو کلمات تھے، یہ جو آیات تھیں، یہ مجھے زبانی یاد ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل امین ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لانے سے پہلے حسب معمول سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ بھجوا دیا۔ اب جیسے ہی وہ شخص غار حرا میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر نظر نہ آئے۔ اس نے یہ بات آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی پریشانی میں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں اور سارا واقعہ ان کو بتا دیا۔ پہلے بھی بتایا کہ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے ایک عالم تھے۔ تو یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس بات میں شک نہیں ہے کہ ان کے پاس وہی ناموس اکبر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، اور اس بات پر یقین کر لیں۔ اب قدوس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ لفظ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے، جیسے کوئی عجیب واقعہ پیش آئے تو ہم اللہ اللہ کے لفظ بولتے ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر تعجب اور حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں سنا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر بوسہ دیا تھا اور کہا تھا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتا اور اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکالیف اور اذیتیں دے گی، اور آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی، اور آپ کو اپنے وطن سے نکال دیا جائے گا۔ کاش اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا اور آپ کے دین کی حمایت کروں گا۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہوئے اور بولے کہ کیا میری قوم مجھ کو میرے وطن سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا، بالکل ضرور، اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں، اسے جو بھی لے کر آیا ہے اس پر ظلم ڈھائے گئے ہیں، اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی کہا کہ یہ تمہارے خاوند ہیں، بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا کی ہیں اور یہ اس امت کے نبی ہیں۔ لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا اور انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا، چونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں نے ورقہ بن نوفل کو جنت میں دیکھا ہے اور ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ ورقہ بن نوفل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور اس کے بعد ایک مدت تک حضرت جبرائیل امین آپ کے سامنے نہیں آئے۔ اب یہ جو درمیان میں اتنا وقفہ ڈالا گیا، اس کی حکمت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جو خوف پیدا ہو گیا تھا، اللہ رب العزت اس خوف کا اثر جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ اب ایک لمبا عرصہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ آنے کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تاب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔
کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تاکہ وہاں سے گرا کر اپنے آپ کو ختم کر دیں، لیکن جب بھی ایسا کرنے کی کوشش کرتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو آواز دیتے، اے محمد آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکون محسوس کرتے، لیکن پھر جب وحی کا وقفہ گزر جاتا یا لمبا ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو جاتے، رنج اور تکلیف محسوس کرتے اور اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے، اور آخر دوبارہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اور دوبارہ جو آیات نازل ہوئیں وہ سورہ مدثر کی پہلے 3 آیات نازل ہوئیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم بھی دیا گیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی وہ خاتون ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، اور جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دیتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دیتی۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور ایمان لائے، اور اس کے بعد بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ایمان لائے۔ تو عورتوں میں سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بڑوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھیں، اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دین ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، اور میں تمہیں بھی اس کی طرف بلاتا ہوں، وہ خدا جو اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لات و عزہ کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر کہا کہ یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اس بارے میں خود سے کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا، البتہ میں اپنے والد سے مشورہ کر کے فیصلہ ضرور کروں گا۔ تو ان کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو اس بات کا ذکر ابھی کسی سے نہیں کرنا، اس کو چھپائے رکھنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ پھر پوری رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے رہے، آخر اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت عطا فرمائی، اور صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بتوں کی پوجا اور عبادت نہیں کی، وہ بچپن میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کے اثرات اور پہلی وحی اور دوسری وحی نازل ہوئی۔ اس سے آگے کے واقعات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔